من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور وہ سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، احرص افعال التفضیل کا صیغہ ہے اکبر کی طرح، زیادہ حرص والا لوگوں میں، علی حیاہ زندگی پر، بہت جینا چاہتے ہیں یہودی لوگ، بنی اسرائیل بہت جینا چاہتے ہیں، اور اللہ نے مطالبہ کیا کیا تھا کہ اگر تم اتنا ہی اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے ہو، جنت والا سمجھتے ہو، تو کرو نا موت کی تمنا، پھر مرنے میں کیا ڈر، سیدھا جنت۔ اور پھر اللہ نے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، موت کی تمنا یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کون نہیں کرتا ہے موت کی تمنا؟ گناہگار، بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ انہوں نے خوب گناہ کمائے، دعویٰ تو ثواب کا ہے لیکن گناہگار ہے، واللہ علیم بالظالمین۔ تو اسی کے آگے اللہ کنٹینیو یہ مضمون چلا رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ یہودیوں کو پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی چاہنے والے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کون زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین بھی بہت جینا چاہتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ان میں کا ایک ایک کہ عمر پاوے 1000 برس، ہزار برس زندگی مل جائے، یہ چاہتے ہیں یہ لوگ یہودی لوگ، اتنی خواہش ہے ان کو زندہ رہنے کی۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، یہ نہیں کہ 1000 سال جی لینے کے بعد آدمی عذاب سے بچ جائے گا، پھر بھی عذاب کا شکار ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ موت کی تمنا کیا خواب کرتے، جیسے پہلے آیت میں، آپ تو ان کو حیات دنیاویہ کا حریص پائیں گے، یعنی دنیا کی زندگی کی جو ہے حرص ان میں بھری ہے، اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے۔ اوروں کا تو کیا ذکر، حیرت تو یہ ہے کہ بعض مشرکین سے بھی بڑھ کر آپ ان کو حیات کا حریص دیکھیں گے۔ تو یہ ہے صحیح مطلب کہ میں نے کہا یہ غلط ہے، بلکہ یہ لوگ مسلمان سب سے زیادہ جو موت کو چاہتا ہے وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ نیکیاں جو آگے بھیجتا ہے تو وہ وہاں جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں زندہ رہنا چاہتے تھے مشرکین، تو اللہ یہاں یہودیوں کے حرص حیات کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو زندگی بہت زندہ رہنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان میں حیات کی حرص ہے، زندہ رہنے کی حرص ہے، عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں۔ اور تو کیا، اوروں کا ذکر تو کیا، حیرت یہ ہے کہ بعض مشرکین سے بھی بڑھ کر آپ ان کو حیات کا حریص دیکھیں گے، اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں کا ایک ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کو 1000 برس کی عمر مل جائے، اور بھلا بالفرض اگر اتنی عمر اس کو مل بھی گئی تو کیا یہ امر، یعنی 1000 برس تک جی لینا عذاب سے تو بچا نہیں سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے سامنے سب کچھ ہے، ان کے اعمال، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو۔ اس میں حیرت استبعاد کی وجہ یہ ہے، دوری کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے ہی، ان کی بہار اور عائش تو جو کچھ تھی وہ دنیا تھی، جس کا ہم کو آخرت پر ایمان لانے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہماری زندگی اصل تو آخرت کی ہے،
جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا یا کمزور ہوگا، وہ جو کچھ لطف لینا ہے وہ دنیا ہی میں لینا چاہے گا اور اس کے لیے زیادہ جینا چاہے گا۔ یہ ہے راز کہ آخرت پر یقین کو بڑھاؤ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اور دوسری ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور مرنے میں ایمان لایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ راز ہے ہمارا ایمان اس پر۔ اگر ایمان نہ ہو تو جو کچھ زندگی ہے یہی زندگی ہے، خوب گناہ کرو وصول کر لو، آج جوانی کو نہیں بھنایا تو کب بھنائیں گے، آج نہیں پیا تو کب پیئیں گے، آج اگر عورت کو نہیں استعمال کیا تو پھر کب استعمال کریں گے، آج اگر مال کا تال نہیں دکھایا تو کب دکھائیں گے، اور مرنے کے بعد تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے نا، پھر بنداس گناہ کرو۔ اس کا تعلق اس سے ہے آخرت۔ تو میں چونکہ انکار تھا اس لیے ان کی بہار اور ان کی عیش، ان کا عیش اور ان کا تعیش جو کچھ تھا وہ دنیا، اس لیے وہ اگر طویل عمر کی تمنا کرتے مشرکین مکہ یا مشرکین کہیں کے بھی تو کچھ تعجب کی بات نہیں تھی، مگر یہود تو اہل کتاب تھے۔ جتنے اہل کتاب ہے تورات زبور انجیل والے، یا یہ ہے کہ یہود ہو یا عیسائی ہو، ان میں ہمارے میں صرف ایک اختلاف ہے نبی کا۔ وہ ان کو مانتے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، عزیر، داؤد، ان کو مانتے ہیں وہ، اور ہم ان کو مانتے ہوئے پریزنٹ نبی اور آج کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اس کے سوا جو کچھ جس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اور اسی طرح رسالت برحق ہے، کتاب آسمانی ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اسی طریقے پر مرنے کے بعد میں اصل زندگی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی، اور پھر بھلے کو بھلا ملے گا اور برے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ جو کچھ ہے جتنا ہمارا ایمان ہے اتنا ان پر بھی ہے، جبکہ مشرکین کا یہ ایمان نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا جہنم میں نہیں۔ تو اگر وہ کرتے اس قسم کی باتیں تو کوئی اور بات تھی، لیکن تعجب کس پر ہے؟ کہ تعجب یہود پر ہے۔ یہود تو آخرت کے قائل اور اپنے گمان کے مطابق آخرت کی نعمتوں کے مستحق تھے۔ وہ ہم ہیں اللہ والے، ہم ہیں اللہ کے بیٹے، ہم ہیں اللہ کے مقرب، ہم ہیں جنت والے، اور جنت میں سوائے یہود و نصارہ کے کوئی داخل نہیں ہو۔ یہ سب دعوے ان کے تھے، اور وہ عمر تمنا کریں کہ ہم کو دنیا میں جینا ہے، ہزار برس ہم کو دنیا میں جینا ہے، یہ تعجب کی بات، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں، یہ ہے حیرت و تعجب کی بات۔ جو اعتقاد آخرت کی طول عمر کی تمنا کرنا باوجود اعتقاد آخرت کی، یعنی آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود لمبی عمر کی تمنا کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کی نعمت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا ان کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت جو ہے وہ اس کو وہ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی ٹھکانا ہے، کیونکہ ہم نے بہت گناہ کیے، نبیوں کو قتل کیا، جھٹلایا ہے، اس لیے جب تک بچے رہیں آخرت سے مرنے سے زندہ رہیں تب تک بہت یہی حال شیطان۔ اللہ نے دے دی مہلت اس کو، کب تک؟ قیامت تک، بہت لمبی عمر دنیا کے اعتبار سے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تو جہنم۔ تو یہ تھی آیت پہلے سے متعلق کہ تم یہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے، خالی دعوے ہیں کھوکھلے ان کے، اور آپ ان کو سب سے زیادہ زندگی سے محبت کرنے والا پائیں۔ جب بادشاہوں کے دربار میں پہنچتے تھے مسلم چند سو اور چند ہزار ہو کر جیت جاتے تھے، اور یہ جو روم اور فارس کے سپر پاورز تھے وہ لاکھوں میں ہوتے تھے اور بہترین اسلحہ ہوتا اور ہار کے آتے، تو قصے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہوا کہ ہم ماہر ہیں، ہم ہیرو ہیں میدان جنگ کے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں،
اور ہمارے پاس تعداد ہے، سب کچھ ہے، مہارت ہے، اور یہ چند بکریوں کے چرانے والے اور اونٹوں کے چرانے والے، انہوں نے نہ ان کے یہاں علم ہے، نہ ان کے یہاں پر کوئی پہلے حکومتیں ہوئی ہے، اور نہ کوئی ان کو جنگ و جدال کی مہارت ہے، پھر وہ جیت گئے تو ہار گئے کیسے؟ تو ان میں کے تجربہ کار لوگ جو بولتے تھے وہ جملہ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ موت کس کو پیاری ہے اور زندگی کس کو پیاری ہے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اگر گردن زدنی میری گردن کو مارنا آپ معاف فرما دیں تو بادشاہ سلامت میں رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں وہ لوگ ہمیشہ رات کو مسلح پر سوار ہوا کرتے تھے اور دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا کرتے تھے۔ تو دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سواری یہ ان کو نہیں جتاتی تھی، ان کا اپنے اللہ سے تعلق زبردست تھا، رات کو مسلح کی سواری کے پاور پر وہ ہم سے جیت گئے۔ نمبر 1، ایسے ہی جتنی ہم کو شراب محبوب ہے، پرانی سے پرانی شراب پیتے تھے وہ لوگ، جتنی ہم کو شراب محبوب ہے اس سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ ان کو موت محبوب ہے۔ کیا محبوب ہے؟ تیسری بات، ہم میں سے ہر ایک یہ مشرکین ہیں، وہی کتابی لوگ، عیسائی لوگ، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا میدان جنگ میں اس کا ساتھی قتل ہو جائے اور بعد میں مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اور حکومت کرنے کے لیے مزے کے لیے وہ باقی رہے۔ ہم نے مسلمانوں کو الٹا دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری گردن ماری جائے، میں اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پیوں اور موت مجھے آ جائے اور میرے بعد والے مزے کرے اور وہ راج کرے۔ یہ تھا ہمارا فلسفہ اور یہ تھا اس زمانے کا مسلمان۔ تو موت شہری تھی، آپ ہی فیصلہ کریں، ہم اپنا تھرمامیٹر لگا کر خود ہی اپنے آپ کو شمار کریں کہ ہمیں موت پیاری ہے یہ کیا، اور موت اگر پیاری نہیں ہے تو یقیناً ہم نے آگے کا ذخیرہ جو کرنا تھا نیکیاں کمانے کا وہ نہیں کیا۔ یہودیوں نے بھی دعوے بہت کیے تھے کہ ہم حق پر ہے، جنتی ہیں، لیکن ان کی زندگی گناہوں بھری تھی۔ کہیں آج مسلمان کا بھی حال یہی تو نہیں ہے؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی ہوگا دشمن جبرائیل کا تو اس نے اتارا ہے یہ کلام، اس اللہ نے اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر۔ کس نے؟ جبرائیل نے اتارا ہے یہ کلام دل پر آپ کے اللہ کے حکم سے، انہوں نے اتارا لیکن اللہ کا حکم۔ اور یہ کلام کیسا ہے؟ مصدقاً، یہ سچا بتلانے والا ہے اس کلام کو بین یدیہ، جو اس سے پہلے قرآن سے پہلے کے جو تورات، زبور، انجیل، صحف جو تھے آسمانی، سب کو سچ بتلاتا ہے یہ قرآن، دکھاتا ہے یہ قرآن، وہ بشرا اور خوشخبری سناتا ہے یہ قرآن للمؤمنین، ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ، یہ آگے فرماتے ہیں اللہ کہ جو کوئی ہوگا دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اس کے پیغمبروں کا، وجبرائیل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بے شک دشمن ہے کافروں کا، وہ کافر ہے۔ ہمارا جو ایمان مجمل ہے آمنت باللہ وغیرہ، یہ کہیں حدیث میں ایز اٹ از نہیں آیا ہے، ایسا نہیں۔ پھر وہ جہاں سے بنایا گیا ہے، ہمارے علماء نے اس کو بنایا، وہ اسی قسم کی آیت ہے۔ دیکھو اس میں آ گیا فإن اللہ کہا گیا من کانا، تو جو کوئی شخص دشمن ہوگا اللہ کا، للہ و ملائکتہ اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اللہ کے رسولوں کا، و جبرائیل و میکالا جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے کافروں کا، یعنی وہ کافر ہے، اللہ کا دشمن، جبرائیل کا دشمن، فرشتوں کا دشمن اور رسولوں کا دشمن وغیرہ۔ بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے، یہودیوں
لاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور سے کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہم کیا آپ پر ایمان لائیں گے؟ یہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، ہم ان پر کیسے ایمان لائیں گے؟ یہ ہماری قوم پر واقعات حائلہ اور احکامات شاقہ، خطرناک قسم کے جو واقعات اور بہت ہی زیادہ مشقتیں اور مصیبتیں جو آئی ہے، یہ جبرائیل ہی کی وجہ سے. جبرائیل لاتے رہے گی. اس لیے وہ جبرائیل اگر آپ پر قرآن لاتے ہیں، ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں گے؟ میکائیل اچھے ہیں، کیا کہتے تھے؟ اس لیے کہ بارش برسانے والے ہیں اور رحمت برسانے والے ہیں، تو وہ اچھے ہیں. اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے. بہانہ ہم کیسا گلا رقیب کا، کیا طعن اقربا، تیرا ہی دل نہ چاہے تو باتیں ہزار. اگر یہ میکائیل لاتے تو بولتے کہ ارے بھائی اسرافیل لاتے تو اچھا تھا، ہے نا؟ وہ اسرافیل لاتے تو کہتے اسرائیل لاتے تو اچھا تھا. تو جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے وہ اسی قسم کے بہانے کرتے ہیں. میکائیل اچھے ہیں کہ رحمت اور بارش ان سے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا یہ آیت کے اندر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے وہ جانے، لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل ہے؟ ٹھیک ہے جبرائیل تمہارے دشمن ہے، تم دشمن سمجھتے، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ لانے والا کوئی کیوں؟ کیونکہ اس میں تو وہ سفیر محض ہے، جو ڈاکیا ہوتا ہے لانے والا اور پوسٹ مین ہوتا ہے، وہ اس کا کیا قصور ہے؟ چاہے آپ کے لیے جنت کا پروانہ لائے یا جہنم کا، اصل تو جس نے لکھا ہے وہ ذمہ دار ہے نا. آپ غصہ اس پر اتاریے. کتا بھی جو ہوتا ہے، اگر آپ پتھر مارو کتے کو تو کتا پتھر کے پیچھے دوڑتا ہے یا آپ کے پیر پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ارے بولو نا. اس کو بھی یہ سمجھ ہے کتے کو کہ اصل پتھر نہیں جو میری طرف آیا مجھے لگا، اصل تو یہ مارنے والا ہے. تو جو لوگ اسباب میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور مسبب الاسباب کو نہیں دیکھ کے اس طرف نظر نہیں ہوتی، وہ کتے سے غیر گزرے ہوتے بیچارے، اتنی عقل نہیں. تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے، تو قرآن کے ماننے میں کیا دخل ہے؟ وہ تو خالی سفیر ہے، لانے لے جانے والے ہیں. سو سفارت کے طور پر انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے دل پر پہنچا دیا اللہ کے حکم سے. تو لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ دیکھو کہ خود یہ حالت ہے کہ یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے آپ سے پہلے والی، اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے ضروری مصلحتوں کی، اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو. اور آسمانی کتابوں کی یہی شان ہوتی ہے. آسمانی کتابیں یہی تین کام کرتے ہیں. پہلے کی جتنی کتابیں تھی یا نبی تھے سب کو حق بتلاتے ہیں. دوسرے ضروری جہاں جہاں گائیڈنس ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ تیسری چیز ایمان والوں کو خوشخبری سناتے ہیں. جو ایسے یہ تین کام کرے وہ کتاب آسمانی ہوتی ہے. بس قرآن ہر حال میں آسمانی کتاب ہے اور اتباع کے قابل ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے، دشمنی سے اس کو نہ ماننا یہ تو سراسر بے وقوفی ہے. اب رہا مسئلہ خود عداوت جبرائیل کا، تو اس کا فیصلہ بھی سنا دیا اللہ نے کہ ٹھیک ہے یہ تو قرآن کو نہ ماننے کے بارے میں، لیکن جبرائیل سے تم نے کہا عدوًا، یہ ہمارے دشمن ہیں، تو وہ بھی سن لو. اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، یا اس کے دوسرے فرشتوں سے یا اس کے رسولوں سے یا خود میکائیل سے جن کی دوستی کا تم دم بھرتے ہو ان سے عداوت رکھنا، یا جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار ہوں گے. ایسا نہیں کہ یہ رسول کو فلاں رسول کو نہیں مانیں، جبرائیل کو نہیں مانیں گے، میکائیل کو مانیں گے. ارے اللہ کہہ رہا ہے سب ہم پر اللہ ہے، سب کو ماننا پڑے گا، یہ میرے ہیں. اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو تو اور فرشتوں کا ہو تو، اور پیغمبروں کا ہو تو، اور جبرائیل کا ہو تو، اور میکائیل کا ہو تو، ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا. تو یہ دشمنی نہیں چلے گی.
اور اس دشمنی کے بہانے سے یہ لوگ اگر رکتے ہیں ایمان سے تو یہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روشن آیتیں، بینات روشن آیتیں، اور انکار نہ کریں گے، وما یکفر بها، اور انکار نہیں کریں گے ان آیتوں کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ، وہ انکار کریں گے اس کا۔ بعض یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم جانتے پہچانتے، اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کی بھیجے۔ وہ لوگ بولتے تھے آپ کے پاس کوئی واضح دلیل، کھلی دلیل نہیں آئی ورنہ ہم مان لیتے۔ سونے والے بچوں کو جگاؤ جی، تو واضح دلیل تو کہتے ہیں کہ ایک ہی دلیل ہے، ان کے پاس کوئی بھی ہوگی ایک ہی ہوگی۔ بین آیاتن بینات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ پر کئی روشن نشانیاں اور دلیلیں آپ پر نازل کی جن کو وہ بھی خوب جانتے پہچانتے ہیں، سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں بلکہ یہ انکار عدول حکمی کی عادت کی وجہ سے، ان کو عادت ہی ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننے۔ ہوا تھا نا سمعنا و عصینا، سنو، جب پہاڑ اٹھایا کہا سنو تو کہا سنا، لیکن دل میں کیا کہا؟ اطعنا نہیں کہا، عصینا، سنا لیکن مانیں گے نہیں جی۔ تو ان کو تو عادت ہے حکم عدولی کی، یعنی حکم کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانے کی، اور قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی انکار نہیں کیا کرتا ایسے دلائل کا مگر صرف وہی لوگ جو حکم عدولی کے عادی ہیں، یعنی فاسق ہیں، حکم توڑنے والے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر نہیں کرتے ہیں۔ کا آج تک کا قرآن نازل ہونے تک کا کیریکٹر بتایا ہے۔ انہوں نے جب بھی قول و قرار کیا، جب بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا، قول و قرار کیا، تو ایک جماعت نے تو انکار کر دیا، نبذو پھینک دیا اس کو، اور اکثر ان میں سے یقین رکھتے ہی نہیں ہیں۔ بعض یہود کو جو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد میں تورات میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے خود عہد لینے ہی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے، کیا اس عہد لینے سے ان کو انکار ہے؟ اور ان کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا جو مانتے ہیں وہ، بلکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے دین کے متعلق کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان تعمیل عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ سو تعمیل نہ کرنا تو فسق تھا ہی، گناہ تھا ہی، لیکن اب اس کا یقین بھی نہ کرنا اس سے بڑھ کر کفر ہو گیا کہ مانتے ہی نہیں۔ اور ایک جماعت کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ بعض ان میں سے ایک جماعت بتایا، نبذہ فریق منہم، کیونکہ بہت سے ایسے تھے جو حضور پر ایمان لائے۔ عبداللہ ابن سلام، ابی ابن کیا تھا احبار، اور قاری تھے نا حضرت ابی ابن کعب، ابی ابن سلول تو رئیس المنافقین تھا ابی ابن کعب۔ تو ایسے لوگ تھے یہودیوں میں جو مسلمان بنے، اس لیے یوں کہا ایک جماعت خراب ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس آیت میں خاص عہد شکنی کا ذکر فرمایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے تھے اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر کیا ہے۔ ذرا وہ ایک بار آیت پڑھو، سورہ حشر میں ہے نا، یا ایھا الناس
یہ اس سے پہلے کیا ہے؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، سورہ حشر نہیں ہے، کون سی ہے؟ جی جی، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، اور یاتی من بعدی اسمہ احمد یہ حضرت کس کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین. اس سے پہلے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي. اچھا، تو پھر اسی کے آخر کے اندر تورات میں مسلمانوں کی پیشین گوئی ہے نا. چلیے، تو تورات کے اندر اس کتاب کو جو ان کے پاس تورات کی، کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا عین تورات پر عمل تھا، جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب میں کہ ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو اس طرح پسے پش ڈال دیا پیٹ کے پیچھے، جیسے کہ ان کو اس کے مضمون یا کتاب اللہ ہونے کا گویا اصلاً علم ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہاں سے ایک